انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے سورہ یاسین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر انسان کی تخلیق کو بتایا ہے۔ بوسیدہ ہڈیوں میں انسان مرنے کے بعد بدل جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کریں گے، نامہ اعمال دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر یاسین، لفظ یاسین کو دیکھیں نا، اور آپ نے کہا کہ قلب قرآن، تو اس میں ایک واضح پیغام یہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، ان سے محبت کی، ان کی اہل بیت سے محبت کی، تو کامیابی ہے، ادروائز کامیابی نہیں مل سکتی۔ یاسین، لفظ یاسین جو ہے نا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یاسین و مزمل و مدثر کہیں طٰہٰ، کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یاسین کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نا رسول کو، وہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام امتیوں کو، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی اس زمانے میں، تو یہ دلاسا تھا نبی کو، یاسین آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ جو کفار مسلسل آپ کو تکلیف دینا، ایذا دینا، لفظوں سے تکلیف دینا، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اطمینان بخشتی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب ہم اگر انسانیت کی بات کریں تو یہاں پر بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ انسان کو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خالق کائنات وہی ہے، بے شک، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی بتائی ہیں، جیسے مثال کے طور پر دینے والا خدا کی ذات ہے، تمام مخلوق میں اللہ نعمتیں تقسیم کر رہا ہے نا، لیکن اگر کوئی مخلوق اس وصف کو اپنا لیتی ہے کہ وہ مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو عنایات فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چل کے اور مزید جو بات کی گئی ہیں کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور ان کو نامہ اعمال دکھائے جائیں گے تو اس وقت کیا حالتیں ہوں گی کفار کی، یہ ان کو پیشگی بتایا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب، جس نے نافرمانی کی وہ ناکام۔ پھر ان کے جو آبجیکشنز تھے، جو ان کی باتیں تھیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تو وہ ہے کہ جو بغیر کسی چیز کے انسان کو بنا دیتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالنے والا ہے اور تم اگر چاہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے دنیا میں ہر طرح کے کام کرنے کے بعد کیا کہتا ہے، میں بھی یہی کہتی ہوں اور آپ بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم انتقال ہونے والا ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی نے بہت اچھی ایک جانب توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ ہے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، عادی ہو گیا، پڑھتے پڑھتے اتنا عادی ہو گیا، اب کسی بھی دن اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ شہادت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ عادی ہو جاتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ شہادت عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ پھنسے ہوئے ہیں کسی چیز میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو نبی کیا کہہ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی کسی نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، اب دن بھر میں مانگتے رہو جتنا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز، اللہ تعالیٰ یہ بھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی، جو بھی مانگنا ہے۔ نبی ایک ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، اب آپ کے پاس پورا دن ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ دن تو آپ کو جاگنے کے لیے بنایا گیا نا، راتیں آرام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب دن بھر میں جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے، اب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین میں وہ راز خدا نے چھپائے ہوئے ہیں، اور دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے تو صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اور یاسین سے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، علماء کہتے ہیں کہ جیسے اکثر لوگ یاسین نام رکھتے ہیں نا، اپنے بچوں کا یاسین نام رکھ لیتے ہیں، طٰہٰ نام رکھ لیتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ کوئی براہ راست یاسین نام نہ رکھے، کیونکہ اس کے جو معنی ہیں وہ مخفی ہیں۔
تو اگر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے یاسین تو غلام یاسین نام رکھ لے. عبد یاسین محمد, ہاں محمد, مطلب صرف یاسین نام نہ رکھیں, آپ غلام یاسین نام رکھ لیں. اسی طرح سے صرف طٰہٰ نام نہ رکھا جائے, غلام طٰہٰ نام رکھ لیا جائے. لیکن ہم کیونکہ حروف مقطعات ہیں نا, یہ راز ہیں خدا کے رازوں میں سے, کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے, تو اس میں کیا معانی مخفی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یاسین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے, اور یہ تحفہ تھا. جیسے ہم لیکن آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ ہم یہ اجتناب کریں کہ جو بچوں کے نام یاسین رکھے جاتے ہیں, طٰہٰ رکھا جاتا ہے, طٰہٰ سے کوشش کی جائے کہ اجتناب کیا جائے. لیکن پھر بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں, یاسین نام رکھنا چاہتے ہیں, طٰہٰ نام رکھنا چاہتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر کوشش کریں کہ غلام یاسین رکھیں یا پھر غلام طٰہٰ نام رکھیں. ہاں دیکھیے کچھ چیزیں ضروری بھی ہے نا کہ یہ نہ کہ ہم سے بہت ساری جگہوں پہ ہم ڈسرسپیکٹ کچھ چیزوں کو کر رہے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی, تو ہم نے دیکھا کہ توہین نہ ہو رہی ہو. اچھا, سورہ یاسین کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو ہم ایز اے وظیفے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, اور بہت ساری اپنی مشکلات کے لیے ان آیتوں کو بار بار دہراتے بھی ہیں. تو یہ اگر آپ بتائیں کہ کون کون سے مقاصد کے لیے کون کون سی آیات, کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم ذرا گفتگو کو اس طرف موڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو آپ سن ہی چکے فضائل میں کہ اوور آل پوری سورہ یاسین ہی, یعنی ایک انڈیویجولی بے پناہ فضائل بتانے کے بجائے ایک حدیث مبارکہ اس کو کفایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی وہ پورا ہوگا. تو ہر جائز مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, لیکن بیسیکلی یہاں پر جو سلام قول من رب الرحیم یہ جو آیت مبارکہ ہے, اس کے لیے خاص طور پر وظیفہ جو لوگ اختلافات کا شکار ہیں, چاہے وہ فیملی میں نے شوہر کی طرف سے, خاندانوں کی طرف سے, یا ورک پلیس پر دشمن کا یا مخالف کا خطرہ ہے اگر, یا اس کی طرف سے اپوزیشن کا کوئی ایشو ہے, تو اس صورت میں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد, یعنی ہر نماز میں جب فرض ادا کر لیے جائیں تو پھر کم از کم 33 ٹائمز, مطلب یہ جو ہم بتاتے ہیں نا اتنی دفعہ, یہ بھی علماء کرام کا ایک ایکسپیرینس ہے, بزرگان دین کا ایک تجربہ ہے. کسی نے کہا میں نے اتنی دفعہ پڑھا مجھے فائدہ ہوا, کسی یہ بھی میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھ, ہاں تاک ہنسوں میں رکھنا, کیونکہ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آڈ نمبرز پسند ہیں, تو تاک ان سے آپ 7 دفعہ پڑھیں, 11 دفعہ پڑھیں, یا 21 دفعہ پڑھیں, یا 33 ٹائمز پڑھیں, یا 31 ٹائمز, بس آڈ نمبر میں رکھیں. تو 33 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم, جس کی طرف سے مخالفت کا خطرہ ہے اس کا چہرہ تصور کریں. ہمارے ہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے چہرہ امیجن کر کے اس پہ پھونک دیں, لیکن پھر وہی بات کہوں گی کہ پڑھ لینا بھی الحمدللہ کافی ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو ختم فرما دیں گے. اور جی, اور دوسری بات یہ کہ جیسے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے, تو ایک قبر کو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ مسکرائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اہل قبر تھا یہ مسلمان نہیں تھا, مشرک تھا, اور اس کا بیٹا اس کی قبر پر جب پہنچا تو اسے عذاب ہو رہا تھا اس مردہ کو, لیکن جب اس نے وہاں پہنچ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو وہ عذاب روک دیا گیا. تو یہ کانسیپٹ بھی ہمارا جیسے حدیث مبارکہ میں کہ اپنے مردوں کے لیے سورہ یاسین, تو اس کو علماء کرام نے جو اس حدیث کو واضح کیا ہے تو اس میں یہ بھی کہا کہ جو قرب المرگ لوگ ہیں, اس میں ایک عجیب بات تھوڑی سی ہے, ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے نا کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ بس اب بچے گا نہیں, یا امید چھوڑ دیں. یہ ایک خوف ہے, یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ سے مر جائے گا. ہاں, جیسے کسی کے پیروں کو وقت نزا کی تو لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سورہ رحمان سورہ یاسین نہیں لگانی, یہ لوگوں کو ڈر بھی ہوتا ہے. تو یہ اس میں یہ اسی لیے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ اس سے خیر و برکت ہوگی. اس کی حیات ہے تو برکت کے ساتھ جیے گا, اور اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس کی جو موت کی تکلیف ہے وہ راحت میں بدل جائے گی, اس میں آسانی ہو جائے گی. تو بہت سے نظریات ہمارے خود ساختہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, مثال کے طور پہ ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں, تو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے ہمارے کلچر میں کہ اچھی بات سن کے ماشاءاللہ کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا میری فلاں چیز گم ہو گئی, یا آج تو میرے پیٹ میں بہت درد ہے, تو میں کہوں گی ماشاءاللہ, تو آپ برا منا لیں گے کہ یہ کیا, مجھے تکلیف ہے اور یہ اس پر ماشاءاللہ, جبکہ ماشاءاللہ کے معنی اللہ جو چاہیں, اللہ کی رضا سے ہر چیز ہوتی ہے, اس کی حکمت اور مرضی سے. ایسے ہی سورہ یاسین اگر بیماروں پر پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی, اگر تکلیف میں ہے تو اس کو راحت ملے گی. اور خاص طور پہ رشتوں کے لیے, کیونکہ ہمارے مین کنسرن محدود سی زندگی ہے, شادیوں کے لیے بھی ہر جمعرات کے دن, بعض بزرگوں نے کہا کہ چاند کی تاریخ دیکھ لیں, جب
اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو جو فرسٹ تھرسڈے ہے یعنی کہ نوچندی جمعرات جو ہوتی ہے، ہر جمعرات کے دن 7 جمعرات تک چاند کی کوئی بھی کسی بھی مہینے کے چاند کے حساب سے سورہ یاسین شریف کا فجر کی نماز کے بعد ورد کیا جائے کم از کم 1 مرتبہ، اور پھر دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اچھا ساتھی، چاہے وہ خاتون کے لیے ہو یا وہ مرد حضرات کے لیے ہو، اچھا ساتھی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ضرور راستے بنیں گے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں، میری ہمیشہ اس پہ انڈرسٹینڈنگ رہی، کیونکہ میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا تھا جو کھل کے ہر چیز کی مخالفت کرتے تھے، یہ کیا فضیلت ہے وہ۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ فضیلت کا ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے نتیجے میں جو رزلٹ یا انعام یا بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ہم فضیلت کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جن صورتوں کی ہم بات کرتے ہیں فلاں فلاں فضیلت ہے، تو اس میں صرف پڑھ لینا اور پھر اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا بالکل بھی۔ اس کا فائدہ آپ کو تبھی حاصل ہوگا جب آپ اس کے مطلب پر، مفہوم پر غور کریں، اس کو دل میں بسا لیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بہتر بنا لیں اور اس پر عمل بھی کریں، تو 100% اس فضیلت کو آپ پا سکیں گے۔ کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کالر بھی موجود ہے، عائشہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مدیہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ مجھے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے پہلے کون سی سورت کو حفظ کرنا چاہیے؟ دوبارہ سے پوچھیے گا، کون سی صورتوں پر قرآن پاک اگر حفظ کرنا ہو تو پہلے کون سی سورت کو حفظ کرنا چاہیے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ عائشہ آپ کی کال کا، اور بڑا پیارا آپ کا سوال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے یہاں حفاظ کا جو حفظ کرانا کیا جاتا ہے مدارس کے اندر، تو سورہ ناس سے شروع کرواتے ہیں تاکہ بچے نا آسانی کے ساتھ یاد کر لیں، سورہ ناس، سورہ فلاح، سورہ اخلاص، اس طرح ان کو ریوائنڈ کیا جاتا ہے، اور 30واں سپارہ سب سے پہلے یاد کرایا جاتا ہے بچہ اس اور 30واں سپارہ سب سے کہیں جا رہا ہو، سب سے پہلے بچے پکڑتے بھی 30واں سپارہ پکڑتے ہیں، مطلب وہ صورتیں جو عموماً بچوں کو، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں چاروں کل ہمیں چھوٹے سے بچوں کو یاد کروانا چاہیے۔ اچھا یہاں بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو بھی بہن نے بات کی آیت نمبر 58 کی، سلام قولا من رب الرحیم، وہ بچے جو کن ذہن ہیں ان پر 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ 21 ٹائمز یا 41 ٹائمز بادام پر، بادام اور مصری ان دونوں کو ملا لیں، ان کو کوٹ لیں، یہ ہماری حکمت کا بھی نسخہ ہو گیا ذہن تیز کرنے کے لیے، اور اس کو شہد میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر اگر آپ ارلی مارننگ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ کے بادام مصری کے اندر ملا لیں، دودھ میں کو دے دیں بچے کو، تو انشاءاللہ اس کی قوت حافظہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا، جو وہ ایسے پیشنٹ جو کینسر جن کو ہے، کہیں باڈی میں کہیں بھی کینسر ان کو، وہ لال یعنی کہ جو لال جگ جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اور اس میں 3، 5 یا 7 گلاب کے پھول، اس پہ سلام قولا من رب الرحیم 41 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ جگ میں وہ 5 گلاب ڈال دیا آپ نے، اور آپ نے اس کو 313 جگ ریڈ ہو، جی ہاں والد صاحب فرماتے تھے جی یہ تو اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کلرز کا اتنا وہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کانچ کا تو آپ نے کون سی بوٹل میں، تو سائنس بھی کلر بتا رہی ہے بالکل۔ آپ اس کو کانچ میں لال رنگ استعمال کر لیں، 3 یا 5 یا 7 گلاب اس میں ڈالیں، اور 313 مرتبہ یا پھر کم 41 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ آپ سلام قولا من رب الرحیم آپ پڑھ کے دم کریں، آپ وہ پیشنٹس کو پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کا کینسر آہستہ آہستہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے کافی سارے اس طرح پیشنٹ کو بتایا، الحمدللہ وہ کافی ریکور ہوئے۔ تیسرا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو تھریٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں سیاستدان ہیں، ہمارے فورسز کے بھائی ہیں میرے، تو ہمارے علماء کرام بڑے شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یہ سے یبصرون تک، آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جب گھر سے نکل رہے ہوں تو پڑھ کے دم کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام یعنی جو اسلام کا جو شروع کا ابتدائی دور تھا، جب آپ گھر سے نکلتے تھے خود نبی اسلام سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے نکلتے تھے، حضور خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے، کافروں کو نظر نہیں آتے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے، ایک پروٹوکول ہوتا تھا فرشتوں کا جو اللہ کے نبی کو لے کے آتا تھا اور لے کے جاتا تھا۔ آپ اس سے استدلال کریں اس حدیث سے کہ اگر آپ سورہ یاسین میں چلیں، آپ سورہ یاسین کا بھی دل ہے نا، پورے قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، تو سلام
قولا من رب الرحیم. جبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ مریض جو بہت زیادہ خطرناک کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں, یا اللہ یا سلاموں پڑھیں. تو اب اگر وہ یہ یاد کر لیں سلام قولا من رب الرحیم تو اس سے بہت زیادہ آپ بچ جائیں گے. اسی طرح وہ لوگ جو نافرمان ہیں, میاں بیوی کے اندر رنجشیں بہت آ چکی ہیں. سلام قولا من رب الرحیم آیت نمبر 58, 59, 60, 61 4 آیتیں آپ پڑھ کر چینی میں دم کر لیں. اب یہاں میں وہ بہنوں سے کہوں گا یہ نیت نہ ہو کہ شوہر کو کنٹرول کر لیں اور غلام بنا لیں, یہ نیت ہوگی جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ پڑھ کر دم کریں. ساس بہو میں رنجش بہت ہوتی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اس میں پڑھ کے دم کر لیں. میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ گھر ٹوٹنے کی بات آتی ہے اور کسی بھی صورت میں بیٹھیں گے. مزے کی بات ہے جس گھر میں جنات کے معاملات ہوں, اگر اس گھر میں زعفران سے لکھ کر لگایا جائے سورہ یاسین تو وہاں جنات خبیث مراد جو شیاطین جنات ہیں وہ انٹر نہیں ہوں گے. اچھا اب آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ پرنٹ جو ہے وہ آپ لے آئیں. اچھا اب یلو ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ زعفران سے مشابت ہو جائے گی, ورنہ پھر آپ بلیک کلر میں لگا دیں سورہ یاسین لگی ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ جنات کی انٹری نہیں ہوگی. ہماری اکثر ہوتا ہے نا بلیک میجک ہو جاتا ہے, گھر میں نحوستیں ہو جاتی ہیں, بے برکتی ہو جاتی ہیں, بدبو کا آنا شروع ہو جاتا ہے, بے برکتی اتنی ہوتی ہے کہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. اسی طرح دکان میں نظر بد کے معاملات ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار سیل تو ہو رہی ہے, میں عام الفاظ میں یار گلک میں ڈالتا رہا ہوں پیسے لیکن شام میں حساب کرتا ہوں تو 2-3 ہزار کا لاس ہو جاتا ہے. یہ اکثر جو تاجر ہیں حضرات وہ بات کرتے ہیں. اس میں یہ کہ وہ سورہ یاسین کو لکھ کے اگر اس میں باکس میں جہاں وہ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں, تو اس سے جو بے برکتی والے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. صحیح. اچھا کالم